آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رائے احمد خان کھرل کے بارے میں کہ رائے احمد خان کھرل کون تھے اور ان کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی، اور رائے احمد خان کھرل نے 1857 کی جنگ آزادی میں اپنے کن ساتھی قبائلوں کے ساتھ مل کر برطانوی افواج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ رائے احمد خان کھرل کو کھرل قبیلے کی سرداری کیسے ملی اور رائے احمد خان کھرل کی شہادت کس جگہ اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ رائے احمد خان کھرل کی پیدائش 1776 کو پاکستان کے ضلع فیصل آباد کے شہر جھامرہ میں ہوئی، اور 21 ستمبر 1857 کی جنگ آزادی کے وقت گوگیرا یعنی موجودہ اکاڑا کے مقام پر رائے احمد خان کھرل کو شہید کر دیا گیا۔ رائے احمد خان کھرل کا مقبرہ اس وقت پاکستان کے شہر جھامرہ میں موجود ہے۔ پنجاب میں برطانوی راج کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی کی بغاوت کی قیادت کرنے کی وجہ سے رائے احمد خان کھرل کو سردار سپاہی بھی جانا جاتا ہے۔ رائے احمد خان کھرل کے والد کا نام رائے نتھو خان کھرل تھا اور والدہ کا نام فتح بی بی کموکا تھا۔ رائے احمد خان کھرل جھامرہ میں کھرل قبیلے کے ایک ذمہ دار خاندان میں پیدا ہوئے جو پنجاب کے ساندلبار علاقہ میں بہت مشہور تھا۔ رائے احمد خان کھرل نے ساندلبار قبائلی گروہوں جیسے کاٹھیاواڑ، وٹو، فتیانہ اور دیگر کے ساتھ غلبہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مقابلہ کیا تھا۔ رائے احمد خان کھرل تمام ساندلبار پر مختصر طور پر اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے سعید والا اور گوگیرا راوی کے کنارے مصروف غلہ منڈی تھے اور قافلوں کے لاہور جانے والے راستے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سید والا نے سخت مزاحمت کی اور جیسے ہی وہ ناکام ہو گئی برطانوی سلطنت کا غضب شروع ہو گیا۔ انہوں نے سید والا کے قدیم ترین برگد کے درخت پر پھانسی کا تختہ چڑھایا اور آزادی پسندوں کو لٹکایا اور قبرستان کے کنویں میں پھینک دیا۔ جب دشمنی ختم نہ ہوئی تو انہوں نے تعزیری انتظامی اقدامات کا سہارا لیا اور بالآخر سید والا کو اس کے موجودہ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی راج کو یہ احساس نہیں تھا کہ شہر انسانی زندگی کی تقلید کرتے ہیں، وہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن عوامی یادوں سے کبھی نہیں چھوٹ سکتے۔ سعید والا آج تک رہتے ہیں اگرچہ ایک بوڑھے آدمی کی طرح ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت ماضی کی یادوں میں گزارتے ہیں۔ راوی کے کنارے چلتے ہوئے جھامرہ آگے آتا ہے۔ اس قصبے میں ایک مقبرہ ہے لیکن دفن شدہ روح ان لوگوں کے دل میں رہتی ہے جو پچھلی صدی کے پنجاب کا ماتم کرتے ہیں، جبکہ اس کی بہادری کی اصل ترتیب راوی کے دونوں کناروں پر منائی جاتی ہے۔ رائے احمد خان کھرل اتنا آزاد تھا کہ جغرافیہ میں شامل نہیں تھا۔ وہ تمام اہم اور غیر اہم ریلوے اسٹیشن جو اس راستے میں پڑتے ہیں کبھی کھرلوں کی کہانیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ زمین کی تقسیم، وفاداری، دھوکہ دہی اور سمجھوتوں کے درمیان جاٹوں نے جرأت اور بہادری کی ایک حیرت انگیز روایت کو دستاویزی شکل دی ہے۔ مرزا کے ساتھ ساتھ رائے احمد خان کھرل ہمارے کلچر کے کنگ آرتھر بھی تھے۔ آج نامعلوم قبرستان نہ صرف انجانے پہچانے لوگوں کے گھر ہیں بلکہ ان فنکاروں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے فن سے ان مہکاووں کو زندہ کیا تھا۔ افسوس اس فن کا بھی خاک آلودہ انجام ہوا ہے، لیکن بہت پہلے احمد خان کھرل ان کہانیوں کا حصہ تھے جو ماں نے اپنے بچوں کو سنائی تھیں۔ ذات کے اعتبار سے کھرل اگنیکولا نسل کے راجپوت ہیں۔ وہ اپنا شجرہ نسب رامائن کے ایک بہادر کردار کرن سے جوڑتے ہیں اور اسے مخدوم جہانیہ شاہ شریف نے تبدیل کیا تھا۔ ایک
ممتاز کھرل سعادت علی خان کو اورنگزیب نے اس علاقے میں جاگیر عطا کی اور اس طرح ان جاٹوں نے پار کو اپنا نیا گھر بنا لیا۔ یہ وہ زمانے تھے جب زمین اور مذہب نے انسانوں کو تقسیم کرنے کے بجائے جوڑ دیا تھا۔ جھامرہ میں پڑوسی نکیس، گیان سنگھ، خازن سنگھ اور بھگوان سنگھ نے کھرل کے سردار رائے صالح خان کے ساتھ بھائی چارے کا عہد کیا تھا۔ جب گیان سنگھ نے اپنی بیٹی داتار کور کی شادی رنجیت سنگھ سے کی تو صالح خان کھرل نے نیک خواہشات کے طور پر جہیز میں بہت کچھ دیا۔ رائے صالح خان کھرل کے بعد ان کے بیٹے کی بجائے ان کے بھتیجے رائے احمد خان کھرل نے تخت سنبھالا۔ جب رنجیت سنگھ نے پنجاب پر فتح حاصل کی تو اس نے اپنی سلطنت کا سفر کیا اور مقامی مشہور اور شرفاء سے ملاقات کی۔ سید والا کے دور کے دوران انہوں نے رائے احمد خان کھرل سے ملاقات کی اور انہیں اپنا بھائی کہا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب 1947 تقریباً ایک صدی دور تھا۔ آزادی کی پہلی گولی مئی 1857 میں بیرکپور میں چلائی گئی۔ 1857 میں گوگیرا کے اسسٹنٹ کمشنر لارڈ برکلے تھے۔ اس نے احمد خان کھرل سمیت گوگیرا کی اہم شخصیات سے ملاقات کی۔ لارڈ برکلے نے تمام لیڈروں سے مطالبہ کیا کہ وہ جاری بغاوت کو کچلنے کے لیے انگریزوں کو مردوں اور گھوڑوں کی فراہمی کریں۔ اس پر رائے احمد خان کھرل نے جواب دیا، کھرل عورتیں، گھوڑے اور زمین کسی کے ساتھ بانٹتے نہیں، اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ 8 جولائی 1857 کو انگریزوں نے بڑی تعداد میں جویا قبیلوں، عورتوں اور بچوں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے بھاری ٹیکس، جو اس وقت لگان کے نام سے مشہور تھا، ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ رائے احمد خان کھرل کو یہ خبر ملی تو اس نے گوگیرا جیل میں گھس کر وہاں قید بے گناہ لوگوں کو چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ رائے احمد خان کھرل نے اپنے فتیانہ، وٹو اور کاٹھیا واڑ کے ساتھیوں کی مدد سے 26 جولائی کے قریب گوگیرا جیل پر حملہ کیا، اور یہ سب کچھ برطانوی ریکارڈ کے مطابق 17 قیدی مارے گئے، 33 زخمی ہوئے اور اس وقت 18 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن مقامی اکاؤنٹس اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت 145 قیدی ہلاک ہوئے اور 100 سے زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجی بھی مارے گئے تھے۔ انگریزوں نے رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کر لیا، لیکن مقامی قبائل کے دباؤ اور ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے ناکافی شواہد کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ رائے احمد خان کھرل رہا ہونے کے بعد بھی انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرتا رہا۔ احمد خان کھرل کو گرفتار کرنے کے لیے برکلے نے جھامرہ پر حملہ کیا، لیکن ناکام رہا، حالانکہ اس نے احمد خان کھرل کے چھوٹے بیٹے بالا خان کھرل سمیت 20 شہریوں کو قید بھی کر لیا تھا۔ انگریز اپنے ساتھ بڑی تعداد میں مویشی بھی ساتھ لے گئے۔ احمد خان کھرل نے کاٹھیا واڑ، وٹو، فتیانہ اور جویا قبائل کی مدد سے انگریزوں کے خلاف گریلا مہم شروع کر دی۔ پنجاب حکومت کے ریکارڈ کے مطابق باغیوں کی تعداد 20,000 سے 30,000 تھی، اور جون کے برون لکھتے ہیں کہ ان باغیوں نے گھنے جنگلوں اور گھاس میں پناہ لی اور 3,000 سے 5,000 گریلوں کے گروپوں کے ساتھ حملہ کیا۔ ڈھول پیٹنے والوں کی آواز اس بات کی علامت تھی کہ وہ حملہ کریں گے۔ جنگ کا لاہور سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا اور رائے احمد خان کھرل نے ایک خفیہ میٹنگ میں دوسرے قبائلی رہنماؤں کے ساتھ مل کر گوگیرا پر بڑے حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ معلومات کمالیہ کے کھرل خاندان کے رائے سرفراز احمد خان کھرل نے انگریزوں کو بتا دی کہ رائے احمد خان کھرل اس وقت آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ رائے سرفراز کھرل کی اس جاسوسی کی وجہ سے
انگریزوں نے اپنے آپ کو آنے والے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا اور جب باغیوں نے حملہ کیا تو انہیں بھاری نقصان کے ساتھ واپس پسپا کر دیا گیا۔ رائے احمد خان کھرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گشکوری کے جنگلوں میں بھاگ گئے اور جد و جہد جاری رکھی۔ انگریزوں کو رائے احمد خان کھرل کی گشکوری کے جنگلوں میں موجودگی کی خبر ملی اور وہاں کیپٹن بلیک کی قیادت میں ایک فورس بھیج دی گئی۔ یہ دستہ رائے احمد خان کھرل کو اس وقت قتل کرنے میں کامیاب ہوا جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے بہت سے قریبی ساتھی جیسے ان کے نائب سارنگ خان کھرل بھی اس وقت عصر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے تو ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ رائے احمد خان کھرل کی ایک قابل اعتماد ساتھی مراد فتیانہ نے رائے احمد خان کھرل کے قتل کا بدلہ لیا اور ایک کامیاب حملے میں لارڈ برکلے کو 50 برطانوی اور ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ یہ بغاوت 1858 میں ختم ہونے تک جاری رہی کیونکہ مقامی قبائل برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کمک سے ہار گئے تھے۔ رائے احمد خان کھرل کی موت کے بعد ان کا سر کاٹ کر گوگیرا جیل میں نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کے ایک حامی نے ان کے سر کو چرا لیا اور اسے جھامرا میں اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ ان کی موت کے بعد پڑھی جانے والی مقامی جھولا نظموں میں احمد خان کی شہادت کو برطانیہ نے پنجاب کا سر نیچا کرنے کے طور پر بیان کیا ہے۔ احمد خان شہید ہویا تے سر پنجاب دے نو جا گھتیا اے ہتھ، یعنی کہ احمد خان کی شہادت سے برطانیہ نے پنجاب کا سر نیچا کر دیا ہے۔ اور اس سب کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ہمت، فریب اور تسلط کی داستان تھی۔ یہ تھی رائے احمد خان کھرل کی زندگی کی اہم معلومات کہ رائے احمد خان کھرل کون تھے اور انہوں نے اپنی بغاوت کا آغاز کب اور کیسے شروع کیا اور ان کو کس طرح برطانوی افواج نے شہید کیا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔